بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ٹریک عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ پہلا باب۔ عجیب و غریب مشینوں سے بھرے ہوئے اس وسیع و عریض ہال میں بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ سفید کوٹوں میں ملبوس لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے۔ بے شمار افراد مشینوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ ساری مشینوں کی مختلف آوازیں مل کر ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ہر مشین پر موجود چھوٹی چھوٹی اسکرینوں پر مختلف مناظر نظر آ رہے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں بے تحاشا مصروف تھا۔ ایک طرف کونے میں رکھی ہوئی ساگوان کی بڑی سی میز کے پیچھے ایک سفید بالوں والا دراز قامت آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ پروفیسر کرمٹ تھا، اس سارے آپریشن کا چیف۔ اس کی میز پر مختلف رنگوں کے بے شمار ٹیلی فون اور انٹرکام پڑے ہوئے تھے، اور وہ انتہائی تیزی سے کبھی ایک فون اٹینڈ کرتا اور کبھی دوسرا۔ اس کی میز کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی میزیں تھیں، جن پر دو خوبصورت لڑکیاں کمپیوٹر ٹائپ کی مشینیں سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ فون سنتے ہی جو الفاظ پروفیسر کرمٹ بولتا، وہ ان لڑکیوں کے ذریعے کمپیوٹر میں محفوظ ہو جاتے اور پھر متعلقہ شعبوں تک خود بخود پہنچ جاتے۔ اس طرح پروفیسر کرمٹ پورے نظام کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ مسلسل رپورٹیں سن رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا۔ یہ خلائی چیکنگ کے بین الاقوامی ادارے ونٹاسا کا مین آپریشن روم تھا۔ پروفیسر کرمٹ ونٹاسا کا چیف تھا۔ یہ ادارہ ابھی حال ہی میں سپر پاورز نے مل کر قائم کیا تھا، اور اس کی نگرانی اقوام متحدہ کی ایک خصوصی کونسل کرتی تھی۔ گزشتہ ایک سال سے روسیہ، ایکریمیا اور 3 دوسرے بڑے ملکوں کے ساتھ مسلسل ایک سانحہ پیش آ رہا تھا۔ ان کے خلائی سیارے خلا اور مختلف سیاروں کے متعلق جو اہم ترین معلومات اپنے اپنے مراکز کو بھیجتے تھے، وہ سب مراکز تک پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی تھیں۔ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب کوئی اہم اطلاع آنی ہوتی ہو، ورنہ عام سی معلومات مسلسل آتی رہتی تھیں۔ لیکن خلائی مراکز کے تمام سائنسدان اور ان مراکز پر اربوں ڈالر خرچ کرنے والی سپر پاورز شدید پریشان تھیں، کیونکہ اہم ترین معلومات راستے میں ہی چوری کر لی جاتی تھیں۔ پہلے تو ہر سپر پاور نے یہی سمجھا کہ دوسری سپر پاور ایسا کر رہی ہے، لیکن پھر انکوائری کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایسا سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی خفیہ ہاتھ ان اہم ترین معلومات کو درمیان سے ہی اچک لیتا ہے، جن کی خاطر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ پھر سپر پاورز نے اپنے ٹاپ ایجنٹ اس خفیہ ہاتھ کی تلاش پر مامور کیے۔ علیحدہ علیحدہ اور مشترکہ ٹیموں نے بے پناہ کوششیں کی۔ وہ عرصے تک ٹکرے مارتے رہے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس خفیہ ہاتھ کا پتہ نہ چل سکا، معمولی سا کلو بھی نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر سب بیٹھ گئے، اور پھر اس اہم ترین مسئلے پر سپر پاورز کے اعلیٰ ترین حکام کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک بین الاقوامی قومی تنظیم ونٹاسا قائم کی گئی، جسے اقوام متحدہ کی ایک خصوصی کمیٹی کے تحت قائم کیا گیا، اور متفقہ طور پر مغربی جرمنی کے پروفیسر کرمٹ کو ونٹاسا کا چیف مقرر کر دیا گیا۔ ونٹاسا کے ذمہ جدید ترین خلائی لیبارٹری قائم کرنے اور ان معلومات کا براہ راست حصول تھا جو چوری کر لی جاتی تھیں۔ اس آپریشن میں تمام سپر پاورز کے اعلیٰ ترین سائنسدانوں نے مل کر ایسی مشینیں ایجاد کیں جن کے ذریعے تمام سپر پاورز کے خلائی سیاروں سے بیک وقت اور مسلسل رابطہ قائم کیا جاتا تھا، ایسا رابطہ جسے کوئی دوسرا چیک نہ کر سکے۔ اس طرح تمام معلومات پہلے ونٹاسا پہنچتی تھیں، اور پھر انہیں تمام سپر پاورز کے مین مراکز کو سپلائی کر دیا جاتا تھا۔ پروفیسر کرمٹ نے اس کا ایک ایسا نظام قائم کیا تھا کہ کسی بھی سپر پاور کو کوئی شکایت نہ ہوتی تھی۔ تمام سپر پاورز کی اپنی اپنے سیاروں کی اہم اور خفیہ معلومات ونٹاسا کی معرفت انہیں مل جاتی تھی، لیکن ان معلومات کو ایک دوسرے سے سیغہ راز بھی رکھا جاتا تھا۔ ایک سپر پاور کو دوسرے کی معلومات کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کام سہولت سے ہو رہا تھا، اور پروفیسر کرمٹ کی اس بے پناہ کارکردگی پر انہیں تمام سپر پاورز نے اعلیٰ ترین کارکردگی کا بین الاقوامی ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اس ایوارڈ کے بعد پروفیسر کرمٹ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، اور دنیا کے ہر ملک نے انہیں اعزازی طور پر اپنی شہریت پیش کر دی۔ ونٹاسا میں کام 24 گھنٹے مسلسل جاری رہتا تھا۔ تمام لوگ شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ پروفیسر کرمٹ البتہ صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کے نائب ان کی ڈیوٹی سنبھال لیتے تھے، اور اس طرح تمام کام صحیح اور مناسب طریقے سے سر انجام دیا جا رہا تھا۔ آج ونٹاسا کے مین آپریشن روم میں ضرورت سے زیادہ سرگرمی اس لیے نظر آ رہی تھی کہ ایکریمیا نے ایک نیا اور انتہائی طاقتور خلائی سیارہ کائناتی کہکشاؤں نمبر 2 کی طرف بھیجا تھا۔ یہ کہکشاں حال ہی میں ایک اتفاق کے ذریعے دریافت ہوئی تھی۔ یہ کرۂ ارض کے نظام شمسی سے کافی فاصلے پر تھی، اور اس سے ایسی اطلاعات ملتی تھیں کہ اس کائناتی کہکشاں میں ایک سیارہ ایسا ہے جو بالکل کرۂ ارض سے ملتا جلتا ہے، اور جہاں نہ صرف زندگی موجود ہے بلکہ وہاں بسنے والے لوگ سائنس میں کرۂ ارض سے لاکھوں سال آگے ہیں۔
ان ساری معلومات کی بنیاد وہ نامعلوم سگنلز تھے جو اس کائناتی کہکشاں سے اچانک موصول ہونے شروع ہو گئے تھے، اور روسیا کے ایک سائنسدان متکوف ان سگنلز کا مفہوم سمجھنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ ایک ایسا اہم معاملہ تھا جس میں پوری دنیا کو دلچسپی تھی، اس لیے فوری طور پر تمام سپر پاورز کے خلائی سائنسدانوں کی میٹنگ کال کی گئی اور پھر ان سگنلز پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد ایکڈیمیا نے اس کائناتی کہکشاں نمبر 2 میں ایک سیارہ بھیجنے کا اعلان کر دیا تاکہ حتمی طور پر معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اس خلائی سیارے کو ڈسکوری سینچری کا کوڈ دیا گیا۔ ایکڈیمیا نے اس خلائی سیارے پر اپنا بے پناہ سرمایہ اور اعلیٰ ترین دماغ استعمال کیے تھے، اور پوری دنیا کو یہ یقین تھا کہ ڈسکوری سینچری ایسی معلومات مہیا کرے گا جس کے بعد نئے کرہ ارض کی تلاش ممکن ہو جائے گی۔ یہ خلائی سیارہ گزشتہ ماہ خلا میں پہنچ گیا تھا اور اس کا سفر تیزی سے جاری تھا، اور آج کسی بھی وقت اس نے اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ اس لیے ونٹاسا میں سرگرمی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کی توجہ ونٹاسا پر جمی ہوئی تھی۔ دنیا بھر کے خلائی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی اس اہم ترین اطلاع کے منتظر تھے۔ پوری دنیا میں ایک ہیجانی سی کیفیت تھی، سب لوگ ٹی وی اور ریڈیو کے گرد جمع تھے۔ خلائی سیاروں کی مدد سے ونٹاسا کا نشریاتی رابطہ دنیا بھر کے ریڈیو اور ٹی وی چینلز سے جوڑ دیا گیا تھا، اور سب لوگ اپنے اپنے ٹی وی چینل پر ونٹاسا میں ہونے والی یہ سرگرمی دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف کونے میں ڈسکوری سینچری کو مسلسل پرواز کرتے دکھایا جا رہا تھا، اور دور سیاہ رنگ کے خلا میں ایک باریک سا نقطہ چمک رہا تھا۔ یہ نقطہ سائنسدانوں کے مطابق وہی نیا کرۂ ارض تھا جہاں سے سگنلز موصول ہو رہے تھے۔ ہر شخص کی نظریں اس خلائی جہاز پر جمی ہوئی تھی جو خود ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، ساتھ ساتھ کامنٹری بھی کی جا رہی تھی۔ خلائی سائنسدان مسلسل معلومات مہیا کر رہے تھے، اور پوری دنیا اس لمحے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جب کوئی ایسی اطلاع ملتی جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ واقعی کائناتی کہکشاں نمبر 2 میں ایسا سیارہ موجود ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ پروفیسر کرمٹ تیزی سے اور مسلسل رپورٹیں سنا کر ہدایات جاری کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ایسی اطلاع مل گئی جو اس کے ذریعے دنیا میں پھیلے گی تو تاریخ میں اس کا نام قیامت تک سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور پھر ایک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور پروفیسر کرمٹ نے ریسیور اٹھا لیا۔ باس، نمبر 11130، ہماری اسکرین پر 2 نامعلوم دھبے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک الجھی ہوئی آواز سنائی دی اور پروفیسر کرمٹ بری طرح چونک پڑا۔ کیسے دھبے؟ جلدی چیک کرو، پروفیسر کرمٹ نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، یہ دھبے اسکرین پر پھیلتے جا رہے ہیں۔ مشین کی کارکردگی تیزی سے 0 ہوتی جا رہی ہے۔ پلیز فوراً آ جائیے، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پروفیسر کرمٹ نے بکرائے ہوئے انداز میں ریسیور کیڈل پر پھینکا اور کرسی سے اٹھ کر بھاگتا ہوا دائیں کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے اس طرح بوکھلا کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب لوگ چونک پڑے۔ پروفیسر کرمٹ کونے میں موجود ایک قد آدم مشین کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک چوڑی مشین تھی جس پر بے شمار چھوٹی چھوٹی اسکرینیں تھیں۔ ہزاروں بلب جل بجھ رہے تھے۔ پوری مشین پر بکھرے ہوئے ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں تھرک رہی تھیں۔ مشین کے سامنے 8 افراد موجود تھے جن میں سے ایک کے سر پر ہیڈ فون چڑھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ایک قدرے بڑی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مشین ڈسکوری سینچری سے براہ راست متعلق تھی اور اس سے بھیجے جانے والے سگنلز کو نہ صرف موصول کر رہی تھی بلکہ انہیں ڈیکوڈ کر کے ایکڈیمیا کے مین خلائی مرکز کو سپلائی کر رہی تھی جہاں ہزاروں سائنسدان کام کر رہے تھے۔ باس، یہ رہے۔ اوہ، سگنل کمزور ہو رہے ہیں، ان کی طاقت کم ہو رہی ہے، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، ہیڈ فون چڑھائے ہوئے شخص نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر ہیڈ فون اتار کر تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ پروفیسر کرمٹ نے جلدی سے ہیڈ فون سر پر چڑھایا اور اس کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے خود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ دھبے کسی طور پر سمٹنے میں ہی نہ آ رہے تھے۔ اور پھر ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی مشین کی تمام اسکرینیں سفید ہوتی چلی گئیں اور مشین سے ایک گونج سی پیدا ہوئی اور پروفیسر کرمٹ کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے ہیڈ فون اتار کر ایک طرف پھینکا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈسکوری سینچری سے ان کا معلوماتی رابطہ کٹ چکا تھا، اب اہم ترین اطلاعات مہیا نہیں کی جا سکتی تھیں۔ ادھر دنیا بھر کی ٹی وی اسکرینوں پر کونے میں دکھائی جانے والی ڈسکوری سینچری کے سفر کی تصویر سفید ہوتے ہوئے ایک دھماکے سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، پروفیسر کرمٹ نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ باس، 0 فون پر کال ہے، ایک نائب نے ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک عجیب و غریب فون کا ریسیور پروفیسر کرمٹ کی طرف بڑھایا۔ ہیلو پروفیسر کرمٹ، مجھے افسوس ہے کہ تم دنیا کو ڈسکوری سینچری کے بارے میں اب کوئی اطلاع نہ دے سکو گے۔ ایک آواز پروفیسر کرمٹ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتی چلی گئی۔ کون ہو تم؟ پروفیسر کرمٹ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اسٹار ٹریک، میں اسٹار ٹریک ہوں۔ تم نے ونٹاسا قائم کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم نے اسٹار ٹریک کو شکست دے دی ہے
اور اب اسٹار ٹریک اہم خلائی معلومات حاصل نہ کر سکے گا۔ لیکن دیکھ لو، اسٹار ٹریک نے تم سب کی نظروں کے سامنے ڈسکوری سینچری کو اچک لیا ہے۔ اب ڈسکوری سینچری کی تمام معلومات اسٹار ٹریک کے پاس پہنچ گئیں، اور یہ بھی سن لو کہ اب تمام خلائی سیاروں کی اہم ترین معلومات ایک بار پھر ہم حاصل کریں گے۔ تم سینکڑوں اور ونٹاسا قائم کر لو، تب بھی تم اسٹار ٹریک کو شکست نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بولنے والے کا لہجہ مشینی سا تھا، جیسے روبوٹ بول رہا ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ معلومات تم کیا کرو گے؟ تمہارے یہ کس کام کی ہیں؟ ان سے تم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ تم دنیا کی ترقی کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ پروفیسر کرمٹ نے چیختے ہوئے کہا۔ آرام سے بولو پروفیسر کرمٹ، ایک سائنسدان کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آخر تمہیں کال بھی اس لیے کیا ہے تاکہ تم سپر پاورز کو یہ بتا دو کہ اگر انہیں خلائی معلومات حاصل کرنی ہے تو اسٹار ٹریک سے بات کریں۔ اطلاع کی قیمت ہوگی، اور سنو، میں تمہاری طرح کسی بھی اطلاع کو خفیہ نہیں رکھوں گا۔ ایکریمیا رقم دے کر مجھ سے روسیا ہی اہم ترین معلومات حاصل کر سکتا ہے، اور روسیا رقم دے کر مجھ سے ایکریمیا کی اہم ترین معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اسٹار ٹریک معلومات کا سوداگر ہے، خلائی معلومات کا، سمجھے؟ اسٹار ٹریک نے کہا۔ لیکن اگر کوئی بھی تم سے سودا نہ کرے تو پھر تم ان معلومات کا کیا کرو گے؟ اچار ڈالو گے ان کا؟ پروفیسر کرمٹ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب وہ اپنے آپ پر کنٹرول پا چکا تھا۔ یہ بات میرے سوچنے کی ہے، تمہاری نہیں۔ اسٹار ٹریک اگر پوری دنیا کے سائنسدانوں کو دھوکہ دے کر معلومات حاصل کر سکتا ہے تو وہ انہیں استعمال کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تم صرف سائنسدان ہو پروفیسر کرمٹ، تمہیں دنیا کی سیاسی صورتحال کا علم نہیں ہے۔ ونٹاسا صرف مجبوری کے تحت قائم ہوا ہے، ورنہ ہر ملک اپنے طور پر دوسروں کی معلومات خریدنے کا خواہش مند ہے، سمجھے؟ اسٹار ٹریک نے کہا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ملک کی معلومات خریدنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تم سے کہاں رابطہ قائم ہو سکتا ہے اور کیسے؟ پروفیسر کرمٹ نے کہا۔ اس کے لیے کسی کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اپنے ملک کے خلائی سیارے کو مخصوص سگنل دے کر معلومات خریدنے کی خواہش ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اسی ذریعے سے سودا طے ہو سکتا ہے، اور اسی ذریعے سے معلومات مہیا کی جا سکتی ہیں، اسٹار ٹریک نے جواب دیا، اور پروفیسر کرمٹ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اسٹار ٹریک اس کی توقع سے کہیں زیادہ ذہین تھا۔ لیکن رقم کا کیا ہوگا؟ وہ تو خلائی سیارے کے ذریعے نہیں بھیجی جا سکتی۔ پروفیسر کرمٹ نے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہوئے کہا۔ رقم کا کوئی مسئلہ نہیں، اور مجھے رقم چاہیے بھی نہیں۔ مجھے جو کچھ چاہیے وہ میں پارٹی کو براہ راست بتا دوں گا، تم فکر نہ کرو، اوکے؟ اور سنو، تم چاہو تو کوشش کر لینا کہ اس کال کا سراغ لگا لو۔ یقین رکھو تمہیں مایوسی ہوگی۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے طنزیہ انداز میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پروفیسر کرمٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور واپس اپنے نائب کو دے دیا اور ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا واپس اپنی میز پر پہنچا، اور اس کے بعد اسے ونٹاسا کی مخصوص کمیٹی کو تمام بات چیت سے آگاہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب ونٹاسا بھی عملی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس اسٹار ٹریک سے شکست کھا چکا تھا، مکمل شکست۔ اور پھر یہ خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی، اور دنیا بھر میں ہر جگہ اسٹار ٹریک کی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اب ڈسکوری سینچری کی بجائے اسٹار ٹریک ہی پوری دنیا کا موضوع گفتگو بن چکا تھا۔ عمران آج کل فارغ تھا، اس لیے سوائے کتابیں پڑھنے کے اور کوئی کام نہ تھا۔ اس وقت بھی ایک ضخیم سی کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ سلیمان، ارے ہو سلیمان! عمران نے کتاب بند کرتے ہوئے سلیمان کو ہانک لگائی۔ صاحب، آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے، کسی ادب سکھانے والے اسکول میں داخلہ لے لیجئے، کم از کم آواز مارنے کا ادب تو کچھ نہ کچھ آ جائے گا آپ کو۔ سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آواز مارنا نہیں ہوتا، آواز لگانا ہوتا ہے۔ تم بھی گرامر اسکول میں داخلہ لے لو۔ عمران نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا۔ جناب، آواز مجمع لگانے والے لگاتے ہیں، اور آواز مارنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بلانا۔ اب میں آپ کو کیا کیا پڑھاؤں؟ اچھا فرمائیے، کیسے یاد فرمایا ہے آپ نے؟ سلیمان نے بڑے مہذب لہجے میں کہا۔ ایک کپ چائے کی طلب ہو رہی تھی ماں بدولت کو، اگر حضور پیش فرما سکیں تو ماں بدولت کو بے پایاں مسرت ہوگی۔ عمران نے کہا۔ یہ لفظ ماں بدولت آپ کے منہ سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو تو ماں بے دولت کہنا چاہیے۔ یہ لفظ وہی استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس دولت ہو، اور آپ کے پاس دولت نام کی کوئی چیز تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سلیمان نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم بہت سطحی انداز میں سوچنے لگے ہو سلیمان۔ اصل دولت تو دل کی دولت ہوتی ہے، اس کے بعد علم کی دولت ہوتی ہے، اور آخر میں تجربے کی دولت ہوتی ہے۔ دل میرے پاس ہے، اور ابھی تک اس میں کسی خرابی کی نشاندہی نہیں ہوئی، اس لیے میں دل کا دولت مند ہوں۔ پھر میرے پاس اعلیٰ ترین ڈگریاں بھی ہیں، چنانچہ علم کی دولت بھی ہے، اور رہا تجربہ تو تمہارے جیسے باورچی کے ساتھ جو شخص ایک لمحہ بھی گزار جائے، اس کا تجربہ صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے، اور مجھے تو 15 سال ہو گئے ہیں اس لیے تجربے کی دولت وافر مقدار میں ہے۔ عمران نے بھی باقاعدہ فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر انہی دولتوں پر گزارا کیجیے۔
چائے کا کپ تو میرے والی دولت سے ہی مل سکتا ہے، وہ آپ کے پاس ظاہر ہے نہیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے ارے سنو تو صحیح، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اخبار میں ان دولتوں کا اشتہار دے دیجیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بدلے میں کیا ملتا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ ارے میں سمجھ گیا، اخبار والے بھی پہلے تمہارے والی دولت مانگیں گے، پھر ہی اشتہار لگائیں گے۔ واقعی میں اب تک ناسمجھی میں زندگی گزارتا رہا، ان دولتوں کے اکٹھا کرنے سے تو بہتر تھا کہ ویلڈنگ کا کورس کر کے پاس کر لیتا، تیل پیدا کرنے والے ملک ہی بہت کچھ دے دیتے۔ لیکن وہ چائے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، جناب افسوس ہے کہ چائے کی پتی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور اب چائے پینا عیاشی میں شامل ہو چکا ہے، اور آپ جیسے مفلس لوگ یہ عیاشی نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، سلیمان نے صاف صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس دنیا میں صنف نازوں کی مہنگائی واقعی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پتی مہنگی، دال مہنگی، صابن کی ٹکیاں مہنگی، روٹی مہنگی، اور مہنگائی بھی تو صنف نازک ہے۔ اچھا تمہاری مرضی، مرضی بھی تو مونس ہے، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اجازت ہے، آپ بیٹھیے، مونس کی گردان کرتے رہیے، ادھر میری مونس ہانڈی نہ جل جائے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے کوٹ کی جیب دیکھو، شاید کوئی مونس پڑی نظر آ جائے، عمران نے کہا۔ ارے صاحب دولت بھی تو مونس ہے، سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نوٹوں کی گڈی بھی مونس ہی کہلاتی ہے، عمران نے کہا، اور سلیمان تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے وہ عمران کی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی برآمد کر چکا تھا۔ اب تو چائے کی پیالی مل سکتی ہے نا، عمران نے کہا۔ ہاں ایک پیالی تو اتنے میں بن ہی جائے گی، سلیمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور گڈی سنبھالے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنا مہنگا باورچی اللہ نے میری قسمت میں ہی لکھ دیا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ کتاب کھول دی۔ اسی نے میں کال بیل کی تیز آواز سنائی دی، اور پھر سلیمان کے قدموں کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے اور بہت سے قدموں کی آوازیں ابھریں۔ عمران کی نظر دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ آپ اتنے خوبصورت موسم میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے سے صفدر کی آواز سنائی دی، اور پھر صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا کمرے میں آ گئے۔ خوبصورتی مونس ہے صفدر بھائی، اور مونس مہنگی ہوتی جا رہی ہے، عمران نے مایوسی سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب مونس مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ کوئی نیا فلسفہ ہے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں، اب عمران صاحب کنوارا نہیں رہنا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے، کیپٹن شکیل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو شادی کر لیں، انہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی بھی مونس ہے جولیانا فٹز واٹر، اور مونس مہنگی ہوتی جا رہی ہے، عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ آخر آپ کیا گردان کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو بتائیے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ گردان بھی مونس ہے، اور مونس مہنگی ہوتی جا رہی ہے، عمران کی گردان جاری رہی۔ اسی لمحے سلیمان ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، اس پر چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی موجود تھے۔ ارے واہ سلیمان، تم خواہ مخواہ کہہ رہے تھے کہ مونس مہنگی ہو گئی ہے، یہ تو سستی ہو گئی ہے، ایک گڈی میں اتنی ساری پیالیاں، پھر بسکٹ بھی، عمران نے ٹرالی کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے صاحب، ورنہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک پیالی سے اتنی پیالیاں نہیں بنا سکتا، سلیمان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اور پھر جب عمران نے نوٹوں کی گڈی اور ایک پیالی کی تفصیل بتائی تو سب اختیار ہنس پڑے۔ یہ سلیمان کا ہی کام ہے، یہ تم سے نوٹ وصول کر لیتا ہے، بیچارہ سپر فیاض آج تک ایک پیسہ کرایہ کا وصول نہیں کر سکا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے چائے بنا کر ایک پیالی سب کو دے دی تھی۔ سپر فیاض، ارے ہاں تم نے یاد دلا دیا، بڑے عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کہیں یہ فلیٹ میرے نام وصیت کی بغیر مر تو نہیں کیا، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی جرت ہے کہ فلیٹ آپ کے نام کی بغیر مر جائے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ بات اسے نہ بتانا، ورنہ اسے وصیت ہی نہیں کرنی، کہ چلو اس بہانے موت تو دور رہے گی، عمران نے کہا اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، آج ہوٹل یونائٹیڈ میں بہت اچھا شو ہو رہا ہے، اتنا اچھا کہ ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، ٹکٹیں کسی قیمت پر نہیں مل رہی، اس لیے ہم نے پروگرام بنایا کہ آپ ہمیں یہ شو دکھائیں، صفدر نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ ٹکٹوں کے بغیر دکھائیں گے شو؟ کیا ٹی وی پر آ رہا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ٹی وی پر آ رہا ہوتا تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے تو شو دیکھنا ہے، ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں شو کس طرح دکھاتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں شو، عمران نے کہا اور پھر میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اسے انکوائری کا نمبر گھمایا۔ یس انکوائری، چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ہوٹل یونائٹیڈ میں فون لگا ہوا ہے، اگر ہے تو نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر نمبر دوہرا دیے گئے اور عمران نے کریڈل دبا دیا۔ اس کا مطلب ہے اچھا ہوٹل ہے جو اس مہنگائی کے دور میں ٹیلی فون کی عیاشی کر رہا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے اس کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ کمرے میں موجود سب افراد کے چہروں پر مسکراہٹ ٹینگنے لگی۔ یونائٹیڈ ہوٹل، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔
سنا ہے آپ کے ہوٹل میں اچھا شو ہو رہا ہے، کیا یہ خبر درست ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے؟ عمران نے کہا۔ شو تو ہو رہا ہے جناب، لیکن ٹکٹیں نہیں ہیں، ختم ہو چکی ہیں، سوری، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ڈھیلے سے انداز میں ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ ٹکٹیں تو واقعی ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں چھپوانی پڑیں گی، عمران نے کہا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے شو دیکھنا ہے، سمجھے عمران صاحب، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹکٹیں، اور پھر ٹکٹیں بھی تو دولت سے ملیں گی، اور سلیمان کے مطابق میرے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے جس سے میں مابدولت بن سکتا ہوں، عمران نے مایوس لہجے میں کہا۔ تم خواہ خواہ کہہ رہی تھی کہ عمران بندوبست کر دے گا، یہاں تو جب بھی آؤ مفلسی کا رونا ہی سننے کو ملتا ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بندوبست تو میں کر سکتا ہوں تنویر، لیکن تم بھاگ جاؤ گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں کیوں بھاگ جاؤں گا؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ بند اور بست دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی فید کر لینا، باندھ دینا، لیکن تم سیکرٹ ایجنٹ ہو، یعنی خفیہ نمائندے، اور عمر یار کی طرح تم بھی سلیمانی چادر پہن کر قید سے بھاگ جاؤ گے۔ آخر خفیہ جو ہوئے، عمران نے باقاعدہ استاد کی طرح سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ اب تم یہ لفظوں کا ہیر پھیر چھوڑو اور شو دکھاؤ ہمیں، جولیا نے کہا۔ اچھا، اب واقعی کچھ کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور اس نے ایک بار پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوٹل یونائٹڈ کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، ہوٹل یونائٹڈ، دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کراؤ، میں ارشد سیٹھ بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ سر، اچھا سر، ایک منٹ سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا گیا، اور عمران نے مسکرا کر صفدر کو آنکھ مار دی۔ یس، وکٹر اسپیکنگ مینیجر۔ چند لمحوں بعد ہی ایک اور آواز ابھری، لہجہ معتبانہ تھا۔ وکٹر، میرے مہمان آ رہے ہیں، 5 افراد ہیں، ان کے لیے نشستوں کا خصوصی انتظام کرو، عمران نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا، البتہ انداز تحکمانہ تھا۔ سر، مگر آپ کے 10 مہمان تو پہلے ہی تشریف لا چکے ہیں، مینیجر نے دبے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وکٹر، اب تمہاری یہ جرت ہو گئی ہے کہ مجھ سے ایسی بات کر سکو، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ نو سر، سوری سر، آپ انہیں بھجوا دیجیے سر، انتظام ہو جائے گا، کاؤنٹر پر سر وہ آپ کا نام لے دیں سر، مینیجر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بس، اور فرمائیے، ہو گیا انتظام، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ارشد سیٹھ کون ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہوٹل یونائٹڈ کا مالک ہے، گزشتہ دنوں ایک محفل میں ملاقات ہوئی تھی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب بولو تنویر، کہہ رہے تھے کہ عمران کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو جادو کا پٹارا ہے، اس کے لیے ہر کام ممکن ہے، جولیا نے یوں فخریہ انداز میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا جیسے عمران کی بجائے یہ کارنامہ اسی نے سر انجام دیا ہو۔ اچھا، اب تیار ہو جاؤ، شو شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، عمران نے جان بوجھ کر پوری ڈگریاں نام کے ساتھ بتاتے ہوئے کہا، کیونکہ بلیک زیرو کے ساتھ یہ کوڈ طے تھا کہ جب عمران ڈگریاں ساتھ بتائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی ایسا آدمی اس کے ساتھ موجود ہے جس کی موجودگی میں وہ X2 کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اور ابھی اسے یہی خیال تھا کہ بلیک زیرو کا فون ہوگا۔ سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ اوہ سلطان صاحب، آپ معاف کیجیے، آپ نے بڑے غلط وقت پر فون کیا ہے، میں نے وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن آج کہیں سے بھی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکے گا، البتہ اگر آپ حسب عادت صبر فرمائیں تو شاید 1 سال بعد آپ کا بھی نمبر آ جائے، عمران نے بڑی لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی رقم؟ سر سلطان شاید عمران کا مذاق سمجھ نہ سکے۔ اچھا، تو آپ وہ سلطان نہیں ہیں، وہ رقم والے، چلو اچھا ہوا۔ ارے ہاں، آپ تو وہ سلطان ہیں جس سے میں نے رقم وصول کرنا ہے۔ ارے ہاں سلطان صاحب، کمال ہے، آپ میری رقم دبا کر بیٹھ گئے ہیں، دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آخر آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میری رقم حرام کی تھی؟ سنیے، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا، کمال ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ رقم دینے کا نام ہی نہیں لیتے، جلدی نکالیے رقم، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ سنو عمران، میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے، سر سلطان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یعنی میری رقم بکواس ہے؟ اچھا، میں ابھی آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس میری رقم کیسے نہیں دیتے، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، ایک تو ادھار رقم دو اور مانگو تو بکواس، کمال ہے، لوگوں کے دیدوں کا پانی خشک ہو گیا ہے، ایک نلکا ہی لگوا لیں دیدوں میں، خوش تو نہ ہوں گے دیدے، عمران نے غصیلے انداز میں کہا۔ کتنی رقم ادھار دی ہے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ رقم؟ ارے رقم میرے پاس کہاں، رقم دینے کا وعدہ کیا تھا یار، دیکھو وعدہ کیے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، کم از کم وہ وعدہ ہی واپس دے دیں، لیکن کیا کریں، آج کل لوگ بڑے مطلبی ہو گئے ہیں، عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا اب اٹھو، پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے، جولیا نے تنگ بھرے لہجے میں کہا،
اور عمران کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگ چند لمحے انتظار فرما لیں تو میں کپڑے تبدیل کر لوں، عمران نے بڑے مہذب انداز میں کہا، اور پھر ان کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ سر سلطان نے کوئی خاص بات کہنی تھی، عمران ہماری وجہ سے ٹال گیا۔ صفدر نے اس کی جانے کے بعد ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سر سلطان صاحب تو بڑے ذمہ دار قسم کے آدمی ہیں، نہ جانے انہیں اس احمق میں کیا نظر آتا ہے کہ اس کی باتیں سنتے ہیں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہی معنی خیز انداز میں مسکرا دیے۔ 10 منٹ بعد ایک بہترین تراش خراش کا سوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس خوبصورت سوٹ میں وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ جولیا کی نظریں اس پر جیسے چپک سی گئی۔ ویری گڈ عمران صاحب، اگر آپ ذرا بھی اچھا لباس پہن لیں تو آپ پر نظر اتارنے کو دل چاہتا ہے، صفدر نے تعریفی لہجے میں کہا۔ آداب عرض ہے، آداب عرض ہے، ویسے راز کی بات ہے سلیمان کو نہ بتانا، میں اس کا سوٹ پہن کر آیا ہوں، اور اب چپکے سے نکل چلو، اگر اسے دیکھ لیا تو قیامت برپا کر دے گا۔ ہم سایہ کی ایک محترمہ کے لیے اسے نیا سوٹ سلوایا ہے، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر سب اختیار ہنس پڑے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر بھی دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ پھر کوئی کم بخت رقم مانگنے کی سوچا ہوگا، ایک تو ان قرض خواہوں نے دم میں ناک لگا رکھی ہے، عمران نے محاورے کو الٹا بولتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اب کیا مصیبت ہے، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، میرے خلاف دعویٰ کر دو، حد ہے جس سے دیکھو رقم مانگنے آ جاتا ہے، میں نے کوئی فیکٹری لگا رکھی ہے؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز و تند لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ X2، دوسری طرف سے X2 کی کرخت اور اونچی آواز سنائی دی، اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ سوری سر، ویری سوری سر، دراصل وہ، عمران نے یکدم بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت خوف کے آثار ابھر آئے تھے، اور جولیا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ X2 کی آواز ان سب نے سن لی تھی، اور جولیا کو اس وقت واقعی بڑا لطف آتا تھا جب X2 کے سامنے وہ عمران کو اس انداز میں دب کر بولتے ہوئے دیکھتی تھی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا تمہارے فلیٹ میں موجود ہیں، دوسری طرف سے X2 کی کرخت آواز سنائی دی۔ اوہ یس سر، موجود تو ہیں سر، کیا وہ آپ کو اطلاع دے کر آئے تھے سر، یا آپ نے علم جعفر وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، میں ممبران کی نقل و حرکت سے غافل نہیں رہتا۔ ریسیور جولیا کو دو، دوسری طرف سے X2 نے کہا۔ لو محترمہ جولیا، اور دیکھ لو شو، عمران نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، جولیا اسپیکنگ سر، جولیا نے ریسیور لے کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، تمام ممبروں کو اطلاع دے دو کہ وہ سب اپنے فلیٹوں میں رہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ایک کیس انہیں ریفر کر دوں، اور تم سب ابھی اپنے فلیٹوں میں پہنچ جاؤ۔ X2 نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور بغیر میری اجازت کے تم لوگوں نے کہیں نہیں جانا، X2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا، اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ آخر X2 کو کیسے اطلاع مل گئی کہ ہم یہاں آئے ہیں؟ تنویر نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے بتایا تو ہے کہ وہ ہماری نقل و حرکت سے آگاہ رہتا ہے، کیپٹن شکیل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اچھا، اب چلو، شو کا وقت ہو گیا ہے، وہ بیچارہ مینیجر ارشد سیٹھ کے مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم جاؤ، ہمارا تو شو ہو گیا، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ نوکری چھوڑ دو اور میری طرح آزاد پیشہ اپناؤ، عمران نے کہا، لیکن کسی نے اسے جواب نہ دیا، اور وہ سب خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ البتہ ان کے موڈ آف تھے، عمران کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب سلیمان نے دروازہ بند کر دیا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر گھمانے لگا۔ X2، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ X2 کے بچے، تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ تم سب کے باقاعدہ نام لے ڈالو، وہ سب ذہین آدمی ہیں، وہ مجھ پر شک کر رہے تھے کہ میں نے تمہیں اطلاع دی ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، دراصل میرے منہ سے بس نکل گیا، بعد میں مجھے خیال آیا بھی تھا، لیکن بات ہو گئی تھی، بلیک زیرو نے معذرت بھری لہجے میں کہا۔ اچھا، اب ایسا کرو کہ تھوڑی دیر بعد جولیا کو فون کرو اور اسے کہو کہ کیس کی اطلاع غلط ثابت ہوئی ہے، وہ فارغ ہے، وہ ہوٹل یونائٹڈ میں شو دیکھنا چاہتے تھے، میں نے مینیجر کو ہوٹل کا مالک بن کر کہہ دیا تھا، تم انہیں بتا دینا کہ عمران نے بتایا ہے کہ تم شو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے فون کی وجہ سے ڈس ہارٹ ہو گئے، عمران نے کہا۔ لیکن وہ ٹکٹیں کیسے حاصل کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، میں ارشد سیٹھ کو کہہ دیتا ہوں، وہ مینیجر کو کہہ دے گا، بس وہ کاؤنٹر پر ارشد سیٹھ کا نام لے دیں، اتنا کافی ہے۔ سر سلطان نے ایمرجنسی کال نہ کیا ہوتا تو یہ جھگڑا نہ کھڑا ہوتا، عمران نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 10 منٹ بعد جولیا کو فون کر دوں گا، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے کیڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ ارشد سیٹھ کو اچھی طرح جانتا تھا، سر رحمان کے بہت گہرے دوستوں میں سے تھے۔ یس، ارشد سیٹھ بول رہا ہوں،
رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اگر یس ارشد ہیں تو پھر نو ارشد کون ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے آواز پہچان لی ہے، تم عمران ہو، سر رحمان کے بیٹے۔ دوسری طرف سے ارشد سیٹھ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یعنی آپ آواز سے ولدیت کا بھی پتہ چلا لیتے ہیں؟ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ اپنے ہوٹل میں آپ اپنا ہی شو دکھا رہے ہوں گے آج کل، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے ارشد سیٹھ کی کہکہے کی آواز سنائی دی۔ اوہ سمجھ گیا، شو کے لیے سیٹ نہ مل رہی ہوگی اس لیے مجھے فون کیا ہوگا۔ ویسے میں یہ بتا دوں کہ میں اپنے کوٹے کے مہمان پہلے بھیج چکا ہوں، ارشد سیٹھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بات تو آپ اپنے مینیجر وکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، جو بیچارے احتجاج کرنے پر مجھ سے ڈانٹ کھا بیٹھے اور پھر ڈانٹ کھاتے ہی اسپیشل کوٹے کے مہمانوں کے لیے چشمے برا ہو گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارشد سیٹھ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ کمال ہے، آپ آواز سے ولدیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اتنی موٹی سی بات آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے آپ کی آواز میں انہیں فون کیا اور اپنے 4 دوستوں کے لیے فوری بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ وہ بیچارے احتجاج کرنے لگے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ اسے کیسے ڈانٹتے ہیں، بس میں نے بھی ڈانٹ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے مہمان بھی ایڈجسٹ ہو گئے۔ آپ اسے اسپیشل کوٹا کہہ سکتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ کمال ہے، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وکٹر میری آواز نہ پہچان سکے گا، ارشد سیٹھ نے کہا۔ آپ اسے بھی اپنا کمال سکھا دیجئے تاکہ آواز سن کر وہ بھی ولدیت کا پتہ چلا لیا کرے، ورنہ وہ بیچارہ اسی طرح اسپیشل کوٹے ایڈجسٹ کرتا رہے گا، عمران نے کہا۔ ارشد سیٹھ بھی اختیار ہنس پڑے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں اس طرح تو، ارشد سیٹھ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اس لیے تو میں نے آپ کو فون کر کے ایک کال کے پیسے ضائع کیے ہیں کہ اب مزید مہمان نہ بھیج دیجیے گا، عمران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں فون نہیں کروں گا، ارشد سیٹھ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور وہ عمران کی بات سمجھ گئے تھے۔ تھینک یو انکل، ویسے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی آواز بدل لیجیے، ایسا نہ ہو کہ مجھ جیسا واقف آواز کسی روز ہوٹل کی آمدنی ہی لے اڑے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، عمران نے ریسیور رکھ کر سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب، دوسرے لمحے سلیمان نے اندر آ کر جواب دیا۔ وہ عمران کی آواز سے ہی اس کے موڈ کو پہچان لیتا تھا۔ میں سر سلطان کے پاس جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کھانے کا بندوبست بھی وہیں ہو جائے، اس لیے میرے لیے مونگ کی دال پکانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آتے وقت میرے لیے بھی لیتے آئیے گا، میں بھی دیکھوں سر سلطان کا باورچی کھانا پکانا سیکھ گیا ہے یا نہیں، سلیمان نے بھی اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران اس ترکی بترکی جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔